میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر یا پنجاب بھر یا پاکستان بھر کے جو زبو حال ہے، یہ پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پہ بے شمار اس طرح کی اکیڈمیز ہیں، ٹیوشن سینٹرز ہیں، گھروں میں ٹیوشنز پڑھائی جاتی ہیں، جہاں پہ بچوں کو موت کے دہانے پہ کھڑا کر کے تعلیم دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز ہیں، جن کا کام تعلیمی نظم و نسق کو، اس کا انتظام و انصرام ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس کو مانیٹر کرنا ہے، ان کے کام پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ یہاں پہ آپ ایک آوا بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو آپ نے بات کی کہ شاید گورنمنٹ آف پاکستان کو، گورنمنٹ آف پنجاب کو ہوش کے رقم کے نام لینے کی ضرورت ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہماری قوم کے مستقبل ہے، ہماری قوم کے مستقبل کے ممار ہیں، ہمارے درخشاں مستقبل کی ضمانت ہے، یہ جس طریقے سے دل خراش اور یہ کرپناک اندیشناک واقعہ دیکھنے کو ملا، جس پہ چشمے فلک بھی خون کے آنسو ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہیں پورے پنجاب بھر کے اندر یا پاکستان بھر کے اندر، جس طریقے سے یہ اوپریشنل نظر آتی ہیں، اگر اس سے پہلے اس طریقے سے ریفارمز کر لی جاتی اور ان تمام ٹیوشن سینٹرز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کر دیا جاتا، خاص طور پہ بلڈنگ سرٹیفکیٹس یا جو فٹنس سرٹیفکیٹس تھے جہاں پہ یہ اکیڈمیز چلائی جا رہی ہیں ان کو اسٹارٹین کر دیا جاتا، تو خدا نہ خواستہ ہم کس طرح کے بالکل، حادثات سے آپ یہ ٹھیک کہہ بچ۔ رہے ہیں بیرسٹر وقاص، جس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے یہ ہونا چاہیے، یہ کم از کم اب اس کو ٹیسٹ کیس بنا لیا جائے، لیکن اگر دیکھا جائے عمومی طور پہ تو یہ کسی ٹیوشن سینٹر یا اکیڈمی کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو تعمیراتی شعبے کا ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے کہ کس طرح سے این او سی جاری ہوا۔ اگر یہاں پہ بچے نہ ہوتے تو کوئی اور یہاں پہ جو مقیم لوگ ہیں وہ اس کی زد میں آ جاتے، اور یہ ایک گھر تو نہیں ہے، اس طرح کے ہزاروں بلکہ لاکھوں گھر ہوں گے جہاں پہ ناقص چھتیں ہوں گی، اور وہ آئے روز اس طرح کے سانحات کا باعث بن سکتی ہیں، تو ہم کس طرح سے بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ ٹیوشن سینٹرز کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، ریگولیشن ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں جہاں مخدوش چھتیں ہیں اور ایل ڈی اے ہو یا کوئی بھی وزارت جو تعمیرات ہے ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے نا، تو ان کی نیگلیجنس کو کس طرح سے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ بالکل، یو ہیو ایبسلیوٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ۔ اس کے دونوں اینگلز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور ایٹ دی سیم ٹائم ایل ڈی اے یا ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اندر، تحصیل کے اندر جو ٹی ایم اے کارپوریشن کام کرتی ہے، آئی تھنک کہ ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام بلڈنگز جن کی جو ہستہ حالی کا یا زبو حالی کا شکار ہیں، وہاں پہ تو ایون کہ جو رہائشی انہیبیٹنٹس ہیں، یہاں پہ کوئی بھی شخص رہتا ہے، ان کی زندگی بھی جو ہے وہ موت کے دہانے پہ کھڑی ہے، چونکہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے آرٹیکل 9 کے تحت کہ وہ رائٹ ٹو لائف کی انشورنس کے لیے کام کرے، وہ پاکستان کے تمام شہریوں کو حق زندگی دے، کوالٹی۔ ہمارے آئین کے اندر جو آرٹیکل 9 سے لے کر 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس میں سب سے بنیادی حق جو شہری ایک ریاست سے ریکوائر کرتا ہے وہ رائٹ ٹو لائف ہے۔ چاہے اکیڈمیز کی بات کی جائے، ٹیوشن سینٹرز کی بات کی جائے، گھروں کی بات کی جائے، تمام جگہوں پہ حکومت پاکستان کی، حکومت پنجاب کی یہ ذمہ داری آئین کا سب سے پہلا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ جو ایک شہری کے پاس ہے کہ اس کی زندگی کو تحفظ دیا جائے، اس کو رائٹ ٹو درست۔ لائف کی انشورنس کی گارنٹی کی جائے۔ تو آئی تھنک کہ یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، مشینریز ہیں، جس میں ایل ڈی اے ہے، جس میں ٹی ایم اے ہے، ڈفرینٹ کارپوریشنز ہیں، پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور پھر اس کے حوالے سے اسپیسیفکلی میں بات کروں گا کہ جو انسیڈنٹ ہے جس میں ٹیوشن سینٹرز کو، اکیڈمیز کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک ایک گھر کے اندر جو ہے وہ 25 30 بچے، اسپیشلی ایک ایک کمرے کے اندر، آدھے آدھے مرلے کے کمرے کے اندر آپ نے 2 درجن بچوں کو گھسایا، اور جس طریقے سے ان کو پڑھاتے ہیں یہ لیکن وقاص، یہ تو ہمارا کلچر ہے پاکستان کا، لوگ پہلے سے بھی بچے جو ہیں وہ گلی محلے میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ ہم جب چھوٹے تھے تب بھی کسی بڑی آپا کے گھر، کسی بڑی خالہ کے گھر میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے ٹیوشن سینٹرز کھلے ہوئے ہوتے تھے، وہاں پر بچے جا کر پڑھتے تھے۔ تو یہ تو کلچر ہے۔ اگر ہر گلی، ہر کوچے کا اس طرح سے سروے کرنے لگ جائیں گے تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ ہر ایک کو اس ٹیوشن سینٹر کو رجسٹریشن یا ریگولیشن کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے؟ ممکن ہو پائے گا اس طرح سے کرنا؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ جوئی سے لانے کے مترادف لگتا ہے یا ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کے مترادف لگتا ہے، بٹ آئی مسٹ سے ون تھنگ ان دس ریگارڈ، 1000 مائل جرنی بگنز ود ون اسمال اسٹیپ۔ جو ہزاروں میل کا فاصلہ، جب تک آپ قدم نہیں اٹھائیں گے، جب تک آپ چیزوں کو ریگولیٹ نہیں کریں گے، اور ایک میسج جو جنید صاحب بات کر رہے تھے کہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ سے دیکھنا چاہیے، کیوں ہم ایک سانے کے بعد دوسرے سانے کے منتظر ہیں، ایک واقعے کے بعد دوسرے واقعے کے منتظر ہیں، کیوں نہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کر لیا جائے۔ اگر 100% بھی یہ چیزیں ریگولیٹ نہیں ہوتی، 50%، 60% بھی یہ چیزیں ریگولیٹ ہو جاتی ہیں،
تو کل کلا ہم خدا نہ خواستہ اس طرح کے انسیڈنٹ سے اپنے آپ کو یا اپنی سوسائٹی کو یا اپنے بچوں کو بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ ہونا چاہیے، اور جس محکمے کی جس شعبے کی اس میں نیگلیجنس ہے انہیں سزائیں بھی تو ہونی چاہیے، لیکن ممکن ہوگا کیا؟ ایک تو تھوڑا سا آپ طریقہ کار بتا دیجئے اس کو پریکٹیکلی کس طرح سے، پہلا سٹیپ کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی اس کے اندر کوآپریٹ نہیں کرتا، ان کے خلاف کیا جرمانے، ان کے خلاف کیا سزائیں ہوں گی، تاکہ اویئرنیس بھی تو پھیلے جو ان کو نظر انداز کر رہا ہے ان چیزوں کو ابھی بھی۔ جی ایگزیکٹلی. اچھا، جو اس کیس کے اندر اسپیسیفک میں بات کروں گا، سیکشن 322 اور 337 جو ہے وہ امپوز کیا گیا. یہ 2 دفعات ہے پاکستان پینل کوڈ کی. 322 جو ہے قتل بالسبب کی بات کرتا ہے کہ اگر آپ کسی انلیگل یا ان لافل ایکٹ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو جو اس کی سزا 322 کے اندر رکھی گئی ہے وہ دیت ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم سیکشن 337H امپوز کیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کے نیگلیجنٹ یا ریش ایکٹ سے، مجرمانہ غفلت سے کسی کو کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو اس کی 3 سال سزا ہے. تو یہ 2 پروینس کو امپوز کیا گیا ہے. یہ تو آ گئی اس کیس کی حد تک. جو آپ نے کہی کہ محکمانہ کارروائیاں، بالکل وہ تمام محکمے جو کہ اس کے اندر جو اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا، وہ بھی قصوروار ہے. ہاں، جو اکیڈمیز کی آپ نے بات کی کہ اگر کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا ان کو سیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی تعلیمی ادارے چلائے جاتے ہیں وہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی پابندی نہیں کرتا، جو گورنمنٹ کے آرڈرز ہیں، تو سب سے پہلے جو گورنمنٹ کے پاس یا اسٹیٹ کی مشنری کے پاس یا ہرارکی کے پاس جو ایک اتھارٹی اویلیبل ہے، سب سے پہلے ان کو نوٹس جاری کرتی ہے، پھر جرمانہ کرتی ہے، سیل کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد فردر جو ہے پنشمنٹ کا، سزا اور جزا کا سلسلہ کار سٹارٹ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک ایٹ فرسٹ انسٹانس جو سب سے پہلے ایجوکیشن اتھارٹی اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، میں پھر سے وکاس تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایلیبریٹ کر سکیں، اس کی وضاحت کر سکیں کہ یہ جو نوٹس وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسرنس تو شو کیے ہیں صدر مملکت نے بھی اور وزیر اعظم نے بھی، اس کے اندر وزارت تعمیرات کو، کیونکہ ان کی اس میں کنٹریبیوشن کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا. ایسے بے شمار رہائشی علاقے ہیں، فلیٹس ہیں، اونچی اونچی بلڈنگز ہیں، ہائی رائز بلڈنگز ہیں جو کہ انتہائی مخدوش حالت میں ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آ جائے، ابھی برسات کا موسم بھی ہے، ہم آئے روز اس طرح کے سانحات دیکھتے ہیں. تو اس چیز کو شامل کیا گیا ہے وزارت تعمیرات کو باقاعدہ اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ، کہ ان کی بھی اس میں پوری ان پٹ شامل ہو، اور اگر وہاں پہ کوئی اپنی ذمہ داری سے غفلت برت رہا ہے تو اسے بھی شامل تفتیش کیا جائے، اسے بھی کٹہرے میں لایا جائے. جی بالکل اسی طرح ہے. چونکہ جو بھی شخص جو ہے وہ اسپیشلی میں بات کروں گا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو منسٹری ہے پنجاب کی اور وفاق کی، ان کے انڈر یہ ساری چیزیں آئیں گی. پھر ایٹ دی سیم ٹائم جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ جو پریشر ہیں وزارتوں کے نیچے، وہ سب کی ذمہ داری آئے گی. اسے لاء کی لینگویج کے اندر کلپائبل کرمنل یا کنٹریبیوٹیو نیگلیجنس کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص جو کہ انڈر دی کلر آفس کام کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی ایسے طریقے سے انجام نہیں دیتا اور کسی شخص کی کو ہرٹ ہوتا ہے، کسی شخص کی جان چلی جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی قانون اسی طرح امپوز کیا جاتا ہے جس طرح کے پرنسپل اکیوز کے اوپر کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کیس کے اندر یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے مجرمانہ غفلت برتی، جن کی یہ ذمہ داری تھی ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا، ان چیزوں کا انتظام و انصرام دیکھنا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، وزارت ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، آئی تھنک کہ ان تمام لوگوں کو اس چیز کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھنا چاہیے، تاکہ کل کلا ہمارے بچے، آپ کے بچے، اس ملک کے بچے، اس ریاست کے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وقاص.